معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک حکم نازل فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں، وہ فضل، وہ رحمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ آج جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دیگر بعض جماعتوں کی طرف سے ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ کس چیز کا یوم تشکر؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کا دن ہے کہ اللہ رب العزت نے یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ کو پاکستان جیسے ایک چھوٹے سے ملک کے ہاتھوں شکست فاش دی اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ ہی کا شکر ہے اور اللہ ہی کا فضل ہے۔ بے شک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ہم پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف کو، پاکستان کے نیول جو کمانڈر ہے اس کو، ظہیر الدین بابر کو، ایئر فورس کو، جوائنٹ چیف کو، ساحر شمشاد کو، پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے بچے بچے کو اور پاکستان کی قوم کو، ایک پچھلے جمعے سے لے کے آج ایک جمعے تک حالات کس قدر تیزی سے بدلے کہ پچھلے جمعے یہاں پہ اسی ممبر سے آپ کو غزوہ ہند کے لیے اور شہادتوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور آج ایک جمعے کے بعد پوری دنیا کے بڑے حکمران پاکستان کے آگے سیز فائر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، رسول اللہ نے بھی تیر چھوڑے تو اللہ نے کہا آپ یہ نہ سوچنا یہ تیر آپ کی وجہ سے نشانے پہ لگا، یہ اللہ نے چھوڑا تھا اور اللہ کی وجہ سے نشانے پہ لگا۔ آج مسلمان اس فتح کے اوپر شکر بجا لائیں، لیکن فخر کفار کے سامنے کرنا جائز ہے، درست ہے، لیکن تکبر میں مبتلا ہو جانا یا اعجاب النفس میں مبتلا ہو جانا یا اپنی طاقت کے زعم میں مبتلا ہو جانا، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ حنین کے واقعات میں آپ کے سامنے مفصل طور پہ رکھا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں خیال آیا آج تو 12,000 سے بھی زیادہ ہیں، جب 313 تھے تب شکست نہیں ہوئی، تو اس وقت ان کے اوپر تیروں کی ایسی بوچھاڑ آئی کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں مذکور کر دیا کہ حنین کے دن جس وقت اپنی کثرت کے اوپر اتراتے پھرتے تھے تو پھر کیا ہوا؟ جنگ عددی اکثریت کے ساتھ، جنگ وسائل اور ہتھیاروں کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، جنگ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور وہ بے تیغ لڑنے والے کو اللہ جب چاہے فتح دے دیتا ہے۔ اور یہ قرآن ان باتوں سے بھرا پڑا ہے کہ بہت سے کم قلیل تعداد میں لشکر کثیر تعداد کی لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ فتح اللہ رب العزت نے پاکستانیوں کو دی ہے، اللہ نے دی ہے، تو شکر کس کا بجا لانا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ ہی کی حمد اور ثنا اور اللہ ہی کی تعریف بیان ہونی چاہیے۔ لیکن جو بھارت کا میڈیا ہے اس کو بھی آپ سب ساتھیوں نے آڑے ہاتھوں لینا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میں نے ایک خبر سنی کہ لاہور کی بندرگاہ کے اوپر اٹیک، اس کے بعد جب ہم گھر گئے 2 دنوں میں خبریں آئی آصم منیر صاحب گرفتار ہو گئے، نواز شریف شہباز شریف ملک سے فرار ہو گئے، کراچی کے اندر انڈیا کی فوج آ گئی ہے، پشاور میں آ گئی ہے، لاہور میں آ گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے سامنے ان کا تماشا اور تمسخر بنا پڑا ہے۔ وہ رافیل، لوگوں نے لطیفے بنانا شروع کر دیے رافیل کے اوپر کہ رافیل جو ہے نا اس کو جی نیچے اتارنے کا بٹن کون سا ہے، تو لوگوں نے لطیفے بنایا اس کی آپ کو ضرورت نہیں، وہ پاکستانی گرا دیں گے آپ کو نیچے، آپ دائیں بائیں کی بات کریں۔ اللہ کے فضل و رحمت سے یہاں اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے 6 ان کے جدید ترین طیاروں کو مسلمانوں نے گرایا، اور پھر 10 مئی کی صبح اور فجر ایک عجیب نظارہ لے کے آئی۔ میں حیران تھا، اللہ کی قسم دل میں خوشی بھی تھی اور فخر کے جذبات قدرتی طور پہ پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، جہاں سے فوج کی گاڑی گزر رہی ہے نوجوان موٹر سائیکلیں لے کے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میزائل چلانے لگے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور آپ نے وہ تصویریں میڈیا کے اوپر دیکھ لی ہیں، میزائل چل رہے ہیں، فتح 1 2 جو تباہ و برباد کرنے والا ہے، فوجی ترلے کر رہے ہیں پیچھے ہو جاؤ، ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم دیکھیں گے کہاں تک جا رہا ہے۔
اور انڈیا تک اگر بس چلتا پہنچا کے آتے ساتھ بیٹھ کے. آپ ایک تصویر نے تو اور ایک ویڈیو نے تو حیرانگی میں مبتلا کیا. ڈرون طیارہ اڑ رہا ہے, بندہ اپنی گن کے ساتھ اس کو فائر مار رہا ہے, فوجی ساتھ کھڑا ہے, اس کو کہہ رہا ہے آپ کا نشانہ کچا میرا پکا ہے. فوجی کو کہہ رہا ہے یہ جنگ مسلمانوں نے فوج کے شانہ بشانہ لڑی ہے اور ثابت کیا ہے کہ پاک فوج اور پاک عوام میں کوئی فاصلہ, کوئی دشمنی, کوئی نفرت موجود نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و رحمت سے اگر یہ ماحول ہو, اور ابھی وہ خطرہ ٹلا نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جب تک پاکستان کے اوپر ڈرون آ رہے تھے, پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے تھے, کوئی چودھری میدان میں نہیں تھا اتر رہا. نیوٹرل ہیں جی, نیوٹرل ہیں جی, نیوٹرل ہے. جیسے ہی ایک دن فائرنگ کی ہے, اللہ کے فضل و رحمت سے آپ حیران رہ جائیں گے, جنگی طریق کا کہ نیا باب رقم ہوا ہے. 50 منٹ کے قریب پاکستان کے طیارے ان کے فضا میں رہے ہیں, ایک جگہ بھی ہٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوئی. وجہ پی اے ایف کے نوجوانوں نے ان کے ریڈار سسٹم کو پہلے ہی ہیک کر لیا تھا یہاں سے بیٹھے بیٹھے, کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ حملہ جوابی کرتے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بین اور اتنی فتح مبین دی ہے, اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو پاکستانی عوام کا فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا, اور دوسرا پھر فوجی کمانڈر کا. جنگ کا نام اور آپریشن کا نام کیا رکھا ہے؟ بنیان مرصوص. حیران رہ جائیں گے آپ, انڈیا کا میڈیا یہ پڑھنے سے قاصر ہو گیا. ایک بندہ کہتا ہے بنیان مخصوص, خاص قسم کی بنیان. آپ اندازہ کریں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ صف میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صفے بنا کے, کأنہم بنیان مرصوص, جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں. اور فوجیوں نے اور پاکستان کی قوم نے وہ سیسا پلائی دیوار ثابت کیا. اور پھر فجر کے وقت آپ کو پورے سیرت کے باب میں یہ بات سمجھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اور ہمارے مسلمان سپہ سالاروں کا سنت طریقہ یہ رہا ہے کہ یا فجر کے فوراً بعد اللہ کے حضور سجدے کر کے, فجر میں گڑ گڑا کے, دعائیں کر کے دشمن کے اوپر حلہ بولتے ہیں, یا جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کر کے دشمن کے اوپر حلہ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سنت نبوی کی بھی لاج رکھی اور اس سنت نبوی کے مطابق عمل کو بھی قبول اور منظور کیا. اور حیران کن بات یہ ہے, حیران کن بات, آپ چاہے مطالعہ کر لیں دنیا کی جنگی تاریخوں کا, 40 طیارے کسی ملک کے اندر 50 منٹ تک رہے ہوں, اللہ کے فضل و رحمت سے ایک طیارہ بھی ہٹ نہیں ہوا. سارے اللہ کے فضل سے واپس اپنی بیسوں کے اوپر اترے. حراج عقیدت ہے قوم کے ان بیٹوں کو, ان فوجیوں کو, نیول چیف کو, اور جمعیت اہل حدیث پاکستان ملک کے تمام مساجد میں آج اسی حوالے سے دوسرے خطبات کے اندر ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کر رہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.